آج پاک فوج کی جانب سے پہلی بار چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی الوداعی مصروفیات کی تصدیق کی گئی ہے اور اس طرح سے جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے آخری دنوں کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے مختلف فارمیشنز کے الوداعی دورے شروع کر دیے ہیں۔ آج انہوں نے سیالکوٹ اور منگلا گیریزن کا دورہ کر کے افسران اور جوانوں سے ملاقاتیں کی اور خطاب کیا۔ آرمی چیف کی تعیناتی اور عام انتخابات کا انعقاد کسی بھی ملک میں ایک معمول کا آئینی اور قانونی عمل ہے، لیکن انہونی بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے تباہ کن سیاسی اور سول اور ملٹری اور معاشی حوالے سے بے پناہ نازک دور سے گزر رہا ہے، اور بہت ہی اس وقت کیفیت جو ہے وہ پاکستان کی دگرگوں ہے، سیاسی حوالے سے، معاشی حوالے سے اور سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے۔ خاص طور پہ پچھلے 3 ہفتوں کے دوران ملک میں ہم نے دہلا دینے والے واقعات اور سانحات کا مشاہدہ کیا ہے۔ انوکھے اور خلاف معمول واقعات سے پاکستان کی چولیں ہل گئیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بال بچ گئے، تاہم ان کے نامزد افراد کے خلاف ایف آئی آر درج نہ ہونے کی سے اس واقعے کی شدت میں اضافہ ہوا۔ اس سے قبل پاکستان کے نامور سینئر صحافی ارشد شریف کی کینیا میں انتہائی پراسرار حالت میں اس کو قتل کیا گیا، ان کی شہادت ہوئی۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے غیر معمولی پریس کانفرنس کی اور عمران خان کے جارحانہ بیانیے کا بھرپور جواب دیا۔ حالیہ 3 ہفتوں میں چونکا دینے والی پیش رفت نے پورے کاروبار مملکت کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان پر اپنا خاص رحم فرمائیں، کیونکہ آئندہ 3 ہفتے بھی آرمی چیف کی تعیناتی کے اہم فیصلے، الیکشن تاریخ کی ہنگامہ خیزی اور سب سے زیادہ عمران خان کے لانگ مارچ کی ہلچل پر مبنی ہوں گے، اور بہت ہی فیصلہ کن یہ تمام معاملات ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نے ایک غیر سیاسی حساس عہدے پر تعیناتی کو عوامی جلسوں، نیوز کانفرنسز اور انٹرویوز کا عنوان بنا دیا ہے، اور یہی صورتحال میڈیا کی ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا میں بے لگام اس سلسلے میں تبصرے اور ہم نام لینے اور ان تمام صورتحال کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ اس لیے پاکستان بنا تھا کہ پکوڑا مفرور مجرم لندن میں بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ آرمی چیف کون بنے گا؟ ایک میرے جاننے والے ہیں، وہ عمران نیازی کا پیغام دے کے آئے کہ میں ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہوں، ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہم آپس میں طے کر لیں، اور کہ جی ہم جوائنٹلی مشورہ کر کے اپنا 3 نام وہ دیں اور 3 نام میں۔ پاکستان کی ایک اہم ترین اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے، ایک ایسے حکومت کو نہیں کرنی چاہیے جو کہ سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت ملک کے اوپر مسلط کی گئی ہو، کیونکہ یہ جلد الیکشن ہونے، اس لیے اس الیکشن کے بعد آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے، جو بھی عوام سے زیادہ مینڈیٹ لے کے آئے، یہ فیصلہ اس کو کرنا چاہیے۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ آ کے ساری بات رک گئی کہ میرے پسند کا چیف اپوائنٹ کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں پورے انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ ملائن کر دوں گا، ان کے چہرے سیاہ کر دوں گا۔ تو اصل میں یہ اپنی چوریوں کو چھپانا چاہتے ہیں، بات اور کچھ نہیں۔ آرمی چیف ایک پارٹی کا تو نہیں ہو سکتا، یہ اپنا آدمی کیوں آرمی چیف ہم لگائیں جو 25% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہو؟ آج جو طریقہ انصاف اگر اس ڈیسیژن میکنگ میں شامل نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں اس کی تعیناتی جو ہے کنٹروورشل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان کی ڈیسپریشن جو ہے نا، وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے متعلق جو ہے وہ بڑی ڈیسپریشن ہے۔ ہی کوڈ سی کہ یہ جو ہے، یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے اتنی کروشل ہے کہ یہ جیپوڈائز کر سکتی ہے جو ان کے خواب تھے وہ ادھورے رہ جائیں، تو اس لیے یہ ان کے لیے یہ اٹموسٹ امپورٹنس کی بات ہے۔ اس میں ایک انتہائی حساس اور ایک انتہائی خطرناک پیش رفت یہ ہے کہ سرونگ آفیسرز کے نام لیے گئے ہیں، پسند ناپسند کا تعین کیا گیا ہے کہ کون سا آفیسر کس کو پسند ہے اور کون سا آفیسر کس کو نہیں پسند ہے۔ بہرحال آج آئی ایس پی آر کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی الوداعی ملاقاتوں کے باضابطہ اعلامیے کے بعد ان کی مبینہ دوسری بار ایکسٹینشن کی باشکش یا عہدے پر تسلسل کی تجاویز دم توڑتی نظر آئی ہیں، لیکن نئے آرمی چیف کی تعیناتی جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگی۔ آئندہ دنوں میں ملکی سیاست و معیشت میں قرار آنا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ پرنٹ، الیکٹرانک اور جیسے میں نے آپ کو بتایا سوشل میڈیا میں بے لگام قیاس آرائیوں کا بازار لگ چکا ہے، اور وہ کیفیت ہے جو اپنے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے۔ اور سب سے زیادہ دردناک بات محب وطن پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ یہ صورتحال جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک طرح سے جنم دے گی اس کیفیت کو بھی کہ جو کہ
موجودہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے کسی صورت سے بھی ایک ناقابل برداشت پوری صورتحال ہوگی، کیونکہ بہرحال کہیں سے ہم نے ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ اہم تعیناتی پر تقرری سے پہلے چھ گوئیاں بہرحال ہو رہی ہیں اور بے لگام ہیں۔ نواز شریف کے پسندیدہ اور عمران خان کے ناپسندیدہ نام کی گونج، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے، یہ اس کا سب سے خطرناک پہلو ہے، اور یہ فیصلہ سازی راولپنڈی یا اسلام آباد کے بجائے بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ اس سلسلے میں کلیدی فیصلہ لندن میں ہو رہا ہے، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف جناب نواز شریف سے اور مریم نواز سے اس ملاقاتیں انہوں نے کی ہیں، اور اس کے لیے وہ اچانک جب وہ مصر سے واپس آ رہے تھے کلائمیٹ سمٹ کے بعد، تو قطر میں ان کا فیصلہ ہوا کہ وہ لندن جائیں گے، جہاں سے وہ لندن روانہ ہو گئے، اور پچھلے 2 دنوں سے وہاں ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ فیملی ڈنرز ہو رہے ہیں یا فیملی ان کی ری یونین ہو رہی ہے، جس میں کہ وہ سب شریک ہیں۔ مگر بہرحال ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ تمام معاملہ پاکستان کے حوالے سے کلیدی فیصلوں کا اس حوالے سے صلاح مشورے کا ہے۔ اصولی طور پر یہ ایک اہم معاملہ ملک کی تمام سیاسی قوتوں کے وسیع اور مربوط مذاکراتی عمل کا متقاضی ہے۔ کسی صورت سے پاکستان میں سکون آئے، امن آئے، اور اس کے لیے دل بڑے کرنے ہوں گے، انا کو ایک طرف ڈالنا ہوگا، اور ایک مربوط اور وسیع مذاکرات کے ذریعے پاکستان کو سیاسی اور معاشی جنجال سے ہی چھڑایا جا سکتا ہے، اور پھر جو دوسرے حل طلب مسئلے ہیں یا ایسے معاملات جو کہ قطعی طور پر متنازع نہیں ہونے چاہیے، ان کو تنازع سے پاک کرنا ہوگا۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے دفاعی امور کے ممتاز اور بہت ہی قابل ہمارے ایکسپرٹ ہیں، اور سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور سیکرٹری دفاع بھی رہ چکے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حالات کی سنگینی میں مزید تعارف کی گنجائش نہیں ہے، یقیناً مجھ سے زیادہ آپ اس سے آگاہ ہیں، مجھ سے زیادہ آپ اس حساسیت کو اس کی جانتے ہیں۔ پہلے تو صرف ہمیں یہ سمجھا دیجئے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا جو مروجہ طریقہ کار ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ، بہت اچھا کیا آپ نے اپنے ابتدائیے میں زیادہ تر چیزیں کور کر لیں۔ میں صرف پروسیجر کی آپ کو بات بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ایک آدھ بات جو آپ نے بات کی اس پر اگر اجازت دیں گے بات کروں گا۔ پروسیجر بہت سمپل ہے کہ اور لگا بندہ ہے اور سکہ بند ہے کہ جی ایچ کیو سے سینئر موسٹ آفیسرز کے جو کوالیفائڈ ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، کوالیفائڈ سینئر موسٹ۔ اب اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے کہ کوالیفائڈ کون ہوتا ہے اور کون کوالیفائڈ نہیں ہوتا، وہ ایک الگ، وہ سب کو معلوم ہے وہ باتیں۔ اگر تو ایک ویکینسی ہو جیسے کہ صرف آرمی چیف کی تو 3 نام جاتے ہیں، اگر 2 ویکینسیز ہوں جیسے کہ چیئرمین کی ویکینسی بھی ہے اور آرمی چیف کی بھی ہے تو پھر 5 نام جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں 5 نام جائیں گے وزارت دفاع میں، جو کہ ایک بہت سینئر ذمہ دار آفیسر بائی ہینڈ لے کر جائے گا، اور اس میں آرمی چیف اپنی کوئی پریروگیٹو یا کوئی سجیشن یا کوئی ریکمنڈیشن نہیں ڈالتے، وہ سینیارٹی وائز لسٹ رکھ دیتے ہیں، اور ان کے جو پروفائل ہے یا جو ان کا سروس ریکارڈ ہے وہ ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ اور آگے جو وزارت دفاع میں اور کوئی کام نہیں انہوں نے کرنا ہوتا سوائے اس کے کہ اس پہ کورنگ لیٹر لگا کے وہ آگے اسی طرح ہو بہو وداؤٹ اینی ریکمنڈیشنز وہ چیز چلی جاتی ہے وزیر اعظم کے پاس، اور وہاں بھی بائی ہینڈ ایک کوئی ذمہ دار شخص جو ہے آفیسر وہ لے کر جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کمپلیٹ پریروگیٹو ہے، ٹوٹل پریروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا کہ وہ ان کے کاغذات کو دیکھیں، ان کے ناموں کو دیکھیں، اگر کسی سے وہ مشورہ کرنا چاہیں تو اپنی کیبنٹ سے کر سکتے ہیں، اگر وہ پوچھنا چاہیں آرمی چیف سے تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن وہ لکھ کر کچھ نہیں دیں گے، زبانی اس جگہ پہ میں ذرا سا معاف کیجئے گا مقل ہونا چاہوں گا جنرل صاحب، وہ بہت ہی کرٹیکل سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ مشورہ اگر کرنا چاہیں تو وہ مشورہ کر سکتے ہیں، ان کو قید نہیں ہے، اگر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے یا اپوزیشن کے لیڈر سے مشورہ کرنا چاہیں تو کیا اس پر ان کو کوئی قید ہے کہ قومی ایک یکجہتی ہو جائے؟ چلیں ایک غیر معمولی حالات میں تو اس پر کوئی ان پر قید تو نہیں ہے نا اس معاملے میں؟ جی دیکھیں، سرکاری طور پر تو وہ مشورہ کر سکتے ہیں تمام لوگوں سے جو کہ کیبنٹ کا حصہ ہوں، یا جیسے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کہہ رہے ہیں آرمی چیف ہوں، لیکن ایسے لوگوں کو ملوث نہیں کرنا چاہیے جو کہ حصہ نہ ہو پارلیمنٹ کا، اور یا کسی وجہ سے اور وجوہات پر ان پر کوئی ایسے الزامات ہوں، وہ ذرا تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا، وہ اس کو
اچھا محسوس نہیں کیا جائے گا انسٹیٹیوشن میں. یہ بات تو ہوگی. اگر اب مجھے اجازت دیں تو تھوڑی سی آپ نے بات کی ہے, میں اس پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کامران صاحب کوئی بھی سلیکٹ کر لیں ان 5 لوگوں میں سے, کسی کی پسند کا بھی ہو, یہ بات آپ بالکل جیب میں لکھ کر ڈال لیں کہ وہ چیف جو ہے وہ پاکستان کا انٹرسٹ دیکھے گا, وہ آرمی کا انٹرسٹ دیکھے گا, کسی کا نہیں ہوگا. ہسٹری آپ کے سامنے ہے. مجھے 100% یقین ہے جنرل صاحب, مجھے اپنی ذات میں اپنے تجربے سے اپنی معلومات سے, آپ کا جتنی معلومات اور میرا تجربہ نہیں ہے لیکن جتنا بھی ہے وہ یقیناً اچھا خاصا ہے, تو وہ میں آپ کی بات سے 100% یقین کرتا ہوں کہ جس کو بھی بنا دیں گے وہ 100%, یہ تو ظاہر ہے اوبویسلی پاکستان کا وفادار ہوگا اور غیر سیاسی ہوگا. اس کی کوئی سیاسی جو ہے وہ پسند اور ناپسند نہیں ہوگی. آج جتنا بھی میڈیا میں آ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ بتائیے گا کہ بہرحال یہ پاکستان کی ریت رہی ہے کہ یہاں پر ہمیشہ یا شاید ہی کبھی جو ہے سینئر موسٹ کو جو ہے وہ آرمی چیف اس وقت کے وزیر اعظم نے اس کا انتخاب کیا ہو. یہ بہرحال ان کی ثوابدید ضرور ہے, لیکن بہرحال اس کلیے پہ اس طرح سے عمل نہیں ہوا جیسا کہ شاید خیال ہے. جی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اس میں میں تھوڑا سا آپ کے ناظرین کے لیے آپ کے لیے ایک چیز میں اور ایڈ کر دیتا ہوں جو کہ ان رائٹنگ کہیں نہیں ہے, لا کوئی نہیں ہے, رول کوئی نہیں ہے, لیکن اس کو ایک سمجھا جاتا ہے فوج میں, کم از کم یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور وہ میں 2 چیزیں ہیں جن کا میں ذکر کر دیتا ہوں. ایک یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی فوج میں لڑاکا فوج ہے, آرمڈ کور, انفینٹری, اس کے بعد کوئی سپورٹنگ بڑی بڑی فورسز ہیں جیسے آرٹلری اور بھی ہیں, ایئر ڈیفنس ہے اور انجینئرز وغیرہ ہیں. تو یہ نارملی ایک سمجھا جاتا ہے کہ ان ریٹن پریکٹس کہ اس میں روٹیشن ہونی چاہیے, کہ اگر انفینٹری کے آفیسر چلے آ رہے ہیں آپ کے چیف, اور خاص کر انفینٹری کے اندر بھی بلوچ ریجمنٹ, پنجاب ریجمنٹ, سندھ ریجمنٹ, ایف اور یہ سارے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ بار بار مثال کے طور پہ ایک بھی بلوچ ریجمنٹ کا, دوسرا بھی بلوچ ریجمنٹ کا, تیسرا بھی بلوچ ریجمنٹ کا, یا انفینٹری ہی کی ہو اور آرمڈ کور کو موقع نہ ملے اور آرٹلری کو موقع نہ ملے. یہ بھی ایک چیز ہے جس کا خیال رکھا جاتا ہے. اور ایک اور چیز جو کہ تھوڑی سینسٹیو ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آج کے ماحول میں ہمارے سب کو معلوم ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ جیسے آپ جب صدر لگاتے ہیں, وزیر اعظم لگاتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار اگر وزیر اعظم پنجاب کا ہے تو بہتر ہے کہ صدر سندھ کا ہو یا بلوچستان کا ہو. تو یہ ایک ان ریٹن بات بھی ہے کہ بھی پنجابی پٹھان گو کے آفیسرز کارڈر میں پیور میرٹ چلتا ہے اور اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا. لیکن جب ٹاپ پہ آپ سلیکشن کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر 3 دفعہ پنجابی چیف آ گیا تو 4تھی دفعہ پٹھان چیف آئے, اس کے بعد سندھی چیف آئے, بلوچی چیف آئے. یہ 2 فیکٹرز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ ایک انڈر کرنٹ ہوتی ہے, اس کا رول کوئی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ایک اچھے وزیر اعظم کو یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. چلے وہ تو اب وزیر اعظم کی ثوابدید ہے اور جس انداز سے بھی چاہیں ان کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جس طریقے سے بھی چاہیں وہ اس سلسلے میں وہ فیصلہ کریں. اور لیکن جنرل صاحب ایک چیز تو بڑا ضروری ہے نا, اب ہم اپوائنٹمنٹ سے آگے جاتے ہیں کہ ایز اے پاکستانی ہم بات کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہ اب جس ہم عذاب سے گزر رہے ہیں, اس سے نتھنگ شارٹ آف عذاب, سیاسی, معاشی اور اندرونی خلفشار, جس طرح کی صورتحال ہے, فری فار آل ہے, ہر طرف سنکنگ ہے, ڈی مورلائزڈ نیشن ہے. تو اب یہ بھی تو ایک خواہش ہے, ایسے ہی وقت پہ تو قوم جو ہے وہ فوج کی طرف دیکھتی ہے, اس کا ایک اثر ہے, ایک اس کی جگہ ہے, وہ حاکمیت کی, سالمیت کی, سوورنٹی کی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی ہماری محافظ ہے. کہ ایسی صورتحال سے ریٹریو کرنا بھی جب ہے اور ایسی صورتحال سے نکلنا ہے, میرا مطلب قطعی مارشل لاء نہیں ہے, لیکن وہ ریٹریو کرنا بھی تو پھر وہ ذمہ داری ہے کہ اب کبھی تو یہ دور ختم ہو, کبھی تو یہ سلسلہ ختم ہو, نیا آرمی چیف آئے, آئندہ سال الیکشن میں نیا وزیر اعظم آئے, نیا چیف جسٹس آئے, پاکستان, نیا پاکستان جو ہے وہ اپنے سفر کا آغاز کرے. تو اس کو تو ختم کرنا ہے نا. اب اس کے لیے ایوری ڈے کاؤنٹس. سر جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑے سے پریشر میں سمجھتا ہوں کہ ہے, اور جنرل قمر باجوہ صاحب نے بہت اچھا کیا کہ یہ فیئر ویل آج اعلان کر دیا, ورنہ یہ میرا خیال ہے کہ بس 2 ہفتے 10 دن پہلے یا 2 ہفتے پہلے شروع ہوتی ہیں فیئر ویل وزٹس.
یہ جو ذرا اچھا پہلے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معمول سے قبل انہوں نے شروع کر دیے ہیں فیول کال؟ جی معمول سے ہٹ کر ہے، اس لیے تاکہ وہ افواہیں دم توڑ جائے، اور شکر ہے کہ آج یہ افواہیں دم توڑ گئی ہیں۔ تو یہ جو اعلان کیا ہے فوج نے کہ ابھی ہم نان پولیٹیکل ہونا چاہتے ہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ پچھلے بیگیج کی وجہ سے لوگوں کو اعتبار نہیں ہے اور لوگوں کو یقین نہیں ہے اور عادت بھی نہیں ہے، تو وہ عادت اور یہ اعتبار جو ہے یہ وقت کے ساتھ ختم ہوگا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے، آنا چاہیے کہ جس میں فوج اپنا کام کرے اور اس کو اور اپنا کام بھی فوج کا بہت ہے، آپ بھی جانتے ہیں، وہ بالکل ضروری ہے، مگر کیا یا آپ یہ کہیں کہ نہیں اس وقت ہماری سالمیت کو، حاکمیت کو، انٹیگریٹی کو، معاش کو، ہماری سیاست کو، ہمارے قوم کے مورال کو بچانا بڑا ضروری ہے، اس کو ریٹریو کرنا ہے، یہ سیاست نہیں کرنی ہے، یہ پاکستان کو بچانا ہے اور اس اثر کو اور اس قوت کو استعمال کرنا ہے جو قوم تجویز کرتی ہے، جس نے تفویض کیا ہے افواج پاکستان کو۔ یہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ ان کی پشت پہ کھڑے ہیں کہ آپ ہمیں اس سے نکالیں، اس عذاب سے۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ جو اشارہ کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو تھوڑی سی خلیج پیدا ہوئی ہے عوام اور فوج میں، یہ بہت ہی خطرناک ہے اور یہ دشمن کے ایجنڈے کے علاوہ یہ ہو نہیں سکتا۔ جس نے بھی اس میں جتنا کردار ادا کیا ہے میرا خیال وہ اچھا نہیں کیا ہے، اور اللہ کرے گا کہ میرا خیال نئے چیف کے آنے کے بعد یہ تھوڑی سی ایسا ماحول بنے گا۔ لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو نزدیک لانے کے لیے بھی فوج کو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے، اس پر میں بالکل کہتا ہوں کہ اس کو میں سیاسی بات نہیں سمجھتا۔ اگر چاہے چیف جسٹس آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف کسی طریقے سے سیاسی قوتوں میں یہ جو دوریاں ہیں ان کو ختم کریں، ان کو نزدیک لے کر آئیں، تو وہ بہت ہی اچھا کام ہوگا اور وہ اس کو سیاست کے زمرے میں نہ گنا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری حالت ہے معیشت کی، جو ہماری حالت ہے سیاست کی اور ایون ڈیفنس کی، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو زیادہ جو قوم کی آواز ہے اس کو لبیک کہا جائے، جو اکثریت لوگوں کی کہہ رہی ہے کسی بھی سیولائزڈ جمہوریت میں۔ یہ اگر اتنے لوگ نکلتے تو اب تک، اگر آپ اجازت دیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ میرا بالکل اور مجھے 100% یقین ہے کہ آپ کا بھی، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ مارشل لاء لگا دو، آپ یہ نہیں کہہ رہے، آپ اس اختیار کو، اس اعتماد کو استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں جو قوم نے دیا ہے فوجی لیڈرشپ کو۔ جی بالکل آپ نے صحیح سمجھے ہیں اور اچھا ہوا آپ نے کلیریفائی کر دیا۔ میں یہی کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں جو حالات ہیں ملک کے اور جو بیرونی حالات ہیں، جو اوور آل ماحول ہے، وہ ماشاء اللہ کا تو ہے ہی نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہوئی تو وہ سمجھیں کہ وہ تو دشمنوں کے خواب پورے ہو جائیں گے۔ ہم کبھی بھی ایسے اس طرف نہیں جائیں گے، اور مجھے یقین ہے میں جتنا جنرل قمر جاوید باجوہ کو جانتا ہوں اور باقی جو لوگ آنے والے ہیں، ان میں سے کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہے جس کا لوگوں نے یہ چیزیں تمام اڑائی ہوئی ہیں۔ یہ صرف زیادہ بدمزگی پیدا کرنے کے لیے کام کیے جاتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ سوشل میڈیا اس کو اور گہرا کرتا ہے۔ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نیا چیف آف آرمی اسٹاف اور جو امنگ ہے قوم کی، اس کے مطابق نئے انتخابات اور نیا وزیر اعظم، اور سارے یہ جو چپکلش ہے اور یہ جو ایک بدمزگی پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ہمارے اعصاب جواب دے چکے ہیں میرے بھائی، یہ نوجوان پریشان ہے کہ کوئی رکے کام، اپنا کام شروع کریں، کوئی امن پیدا ہو، کوئی اکانومی آگے بڑھے۔ ان سب چیزوں کے لیے یہ ضروری ہے نیا آرمی چیف فوج کو اور بھی دور لے کر جائے، جو کہ پہلے امپریشن صحیح جا رہا ہے، اس کو مزید اسی لائن پہ لگائے رکھے، لیکن قومی مفاد کی خاطر اگر کچھ کام ایسا کرنا ہو لوگوں کو نزدیک لانے کا وہ کرے، اور جو بھی حکومت ہے وہ یہ بات سمجھے کہ موڈ سمجھے عوام کا، اس کے مطابق اپوائنٹمنٹ کے فوراً بعد دوسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی، افواج پاکستان کے سابق کور کمانڈر، سیکرٹری ڈیفنس، ہمیں تجربہ کار، ماہرانہ اور محب وطن رائے دے رہے تھے اس پورے قضیے کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، کیا ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں بہت اہم فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف موجود ہیں، صلاح مشورہ کر رہے ہیں جناب نواز شریف سے، مریم نواز شریف صاحبہ سے، اور اسی دوران وہاں پہ وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے دفاع ملک احمد خان بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، مزید خبریں لیتے ہیں وہاں سے، اور اس کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف لندن میں جناب اظہر جاوید۔ بہت بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب، بتائیے گا کہ بڑی سرگرمی ہے اس وقت لندن میں، اور
مسلسل صلاح مشورہ اور یہ تمام معاملات چل رہے، کیا سارا دن آج یہ ایکٹیویٹی جاری رہی ہے اور کہاں پر اور کون کون اس میں شریک ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب، بالکل ایک اہم دن تھا، آج دوسرا روز تھا وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ لندن کا، اور آج یہ ملاقات جو اہم سیشن ہوا وہ یہ اسٹین اپ ہاؤس ہے ہمارے پیچھے، حسن نواز صاحب کا آفس ہے، آج ملاقات یہاں پہ ہوئی، گزشتہ روز ایون فیلڈ ہاؤس میں تھا، لیکن آج کی اس ملاقات میں فیملی کے دیگر افراد کے علاوہ جو اہم ملاقات جو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تھے وہ بھی شریک تھے، ملک احمد خان صاحب جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے وہ شریک تھے، مریم نواز صاحبہ وہ شریک تھیں، اور جو ہمارے جو سورسز بتا رہے ہیں کہ اس ملاقات میں ورچولی ٹیلی فون پہ کچھ دیر ڈاکٹر صاحب نے بھی جوائن کیا تھا۔ جو اہم فیصلے اس میں ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اندرونی ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو نئے آرمی چیف کی تقرری کا عمل اگلے ہفتے سے شروع کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف وطن واپس پہنچتے ہی تحتی جماعتوں کے رہنماؤں سے رابطہ کریں گے، ان سے ملاقاتیں کریں گے اور ان کو اس پروسیس کے حوالے سے بریف کریں گے۔ جو ہماری اطلاعات ہیں کہ جو نئے آرمی چیف کے لیے مسلم لیگ نون یا وزیر اعظم شہباز شریف کہ نے جو نام فائنل کرنا تھا اس حوالے سے جو ان کے پاس سمری آئے گی اس میں سے وہ نام فائنل کیا جائے گا۔ اس پروسیس کو شروع کرنے کے لیے خواجہ آصف صاحب بھی کیونکہ وزیر دفاع ہیں، ان سے ہماری جب بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ کل جو ہے مزید میں اس پہ بات کروں گا اور اس پہ تفصیلات بتاؤں گا۔ جو ایک اہم فیصلہ اور ہوا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی جاری کر ہمیں سے بتا رہے کہ وہ اسی سال وطن اب واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور پارٹی قیادت کی طرف سے بھی انہیں یہی کہا گیا ہے کہ وہ وطن واپس آئیں اور اس سلسلے میں حتمی فیصلہ بھی کل تک ہو جائے گا، لیکن یہی امید ہے، یہی اب تک کا فائنل ہے کہ میاں نواز شریف بھی فوراً وطن واپس آ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے آج جو بھی یہ صلاح مشورہ ہوا ہے، فیصلے ہوئے ہیں، ابھی تک اس میں اتحادی جماعتوں کو شریک نہیں کیا گیا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی ٹینٹیٹو فیصلے ہیں؟ بہرحال ایک یہ 13 جماعتی اتحاد ہے اور اس کی امپورٹنٹ سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے ان ناموں کو یا اس فیصلے کو سٹیمپ کرنا ہے ابھی، اور ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے یہ ابھی ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ جی کامران صاحب، بالکل ایک لینتھی پروسیس ہے، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ پرائم منسٹر اگلے ہفتے سے اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے باقاعدہ ملاقات کر کے ان فیصلوں کے حوالے سے ان کی رائے لیں گے۔ بالکل ٹینٹیٹیو ہے، ابھی کوئی چیز حتمی نہیں ہے، لیکن ایک چیز حتمی یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کا تقرر ہوگا۔ جو وہ قیاس آرائیاں تھیں یا وہ جو تجاویز تھیں کہ توسیع کے حوالے سے بات کی جائے وہ اب ختم ہو گئی ہیں، جیسے کہ ہم نے گزشتہ روز بھی اس پر بات کی تھی۔ تو نئے آرمی چیف کی تقرری کا پروسیس اگلے ہفتے سے ہوگا، اور بالکل آرمی جو اچھا یہ بتائیے کہ کیا یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے قبل از وقت الیکشن کرانے کی بات، اور یہ تمام کہ کوئی الیکشن کی تاریخ دی جائے، اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ لانگ مارچ ہو، کوئی کسی قسم کا دباؤ ہو اور الیکشن جو ہے وہ اگلے سال کے آخر میں ہی ہو؟ کیا یہی فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں کوئی مذاکرات، کسی قسم کی کوئی گنجائش جو ہے اس کے دروازے بند کر دیے ہیں؟ ہر طرح کے کوئی مذاکرات نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں، یہ تمام دروازے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ کامران صاحب، سیاست ہے، سیاست میں مذاکرات کے دروازے تو بند نہیں ہوتے، لیکن نواز شریف صاحب کا جو یہاں رد عمل ہے، جو یہاں پہ ان کی گفتگو ہے، جو بات چیت ہے، وہ اب تک یہی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی قبل از وقت الیکشن پہ۔ نواز شریف اس بات میں واضح طور پر کہہ چکے ہیں، بلکہ آج کی اس میٹنگ میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ الیکشن پارلیمنٹ کی مدت جو پوری قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے بعد اپنے مقررہ وقت پہ ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ اظہر جاوید، ہمیں لندن سے تازہ ترین اطلاعات دے رہے تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سیاسی معاشی تباہی، قوم مایوسی میں دھس رہی ہے، نوجوان ملک چھوڑ کے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ اس انداز کی پشمردگی، مایوسی ہم نے قوم میں کبھی نہیں دیکھی۔ قوم مسئلے کا حل چاہتی ہے، اس سیاسی معاشی جنجال سے نجات چاہتی ہے۔ آج ہم پاکستانیوں کے پاس پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں گئے، ہم نے ان کی دل کی آواز پوچھی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، یہ آپ سے شیئر کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔